قصہ مختصر خلاصہ کلام اگر ہم کہیں، بات کو مختصر کر کے کہنا چاہیں تو بنیادی نقطہ اس میں یہی ہے کہ سال کے 11 مہینے ہماری توجہ زیادہ جسم پر ہوتی ہے، لیکن ماہ رمضان یہ روح کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان یہ روح کا مہینہ ہے۔ انسان جسم اور روح سے بنا ہے، انسان جسم اور روح سے بنا ہے۔ جسم کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، روح کے بھی تقاضے ہوتے ہیں۔ جسم کو جیسے بھوک لگتی ہے، روح کو بھی بھوک لگتی ہے۔ جسم کو جیسے پیاس لگتی ہے، روح کو بھی پیاس لگتی ہے۔ جسم جیسے بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ جسم جیسے صحت مند ہوتا ہے، روح بھی صحت مند ہوتی ہے۔ جسم جیسے طاقتور ہوتا ہے، روح بھی طاقتور ہوتی ہے، اور جسم جیسے کمزور ہوتا ہے، روح بھی کمزور ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے روح کو قوت بخشنے کے لیے، رمضان کا مہینہ آتا ہے روح کو طاقت بخشنے کے لیے، روح کو صحت بخشنے کے لیے۔ یہاں جسم تو بھوکا رہتا ہے، یہاں جسم تو بھوکا رہتا ہے، مگر روح کو خوب غذا مل رہی ہے۔ کس شکل میں مل رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، اللہ کے ذکر کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، دعا و مناجات کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، غریبوں سے ہمدردی کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، اعتکاف کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے، روزوں کی شکل میں روح کو غذا مل رہی ہے۔ اور یاد رہے، انسان نام ہے اصل میں روح کا، انسان نام ہے اصل میں روح کا۔ روح اگر طاقتور ہو تو کمزور جسم کے باوجود انسان طاقتور کہلائے گا، لیکن اگر روح کمزور ہو جائے تو روح کی کمزوری کے ساتھ طاقتور جسم بھی بے معنی ہے۔ روح اگر صحت مند ہو تو بیمار جسم رہ کر بھی انسان صحت مند کہلائے گا، لیکن اگر روح بیمار ہو جائے صحت مند جسم رکھ کر بھی انسان بیمار کہلائے گا۔ تو ماہ رمضان، رمضان کا یہ مہینہ روح کی تربیت کا مہینہ ہے۔